نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لکھ لی ہے، یعنی اللہ پاک نے رحمت کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ پاک کا وعدہ خلافی کرنا اس کی سنت کے خلاف ہے۔ اللہ پاک نے رحمت کا وعدہ فرما لیا اور رحمت عام کر دی، اور وہ رحمت کیا ہے؟ دینی بھی ہو سکتی ہے اور دنیاوی بھی، اور اپنی معرفت کی بھی اور توحید کی بھی اور علم کی طرف ہدایت فرمانا بھی رحمت میں شامل ہے۔ کفار کو مہلت دینا اور سزا میں جلدی نہ فرمانا بھی اللہ پاک کی رحمت میں شامل ہے، کیونکہ جب ان کو مہلت دی جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کو توبہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا موقع مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھ کر گناہوں پر بے باک نہیں ہونا چاہیے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ رحیم اور سب سے بڑھ کر کریم ہے۔ اس کے رحم و کرم کے خزانوں کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ چاہے تو عمر بھر کے گناہ گار کو پل بھر میں بخش دے اور اس کی ساری خطائیں معاف فرما دے، لیکن اس کی وسیع رحمت کو دیکھ کر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ گناہوں پر بے باک ہو جائے اور اس کی نافرمانی کی پرواہ نہ کرے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گناہ گار مومن اس طرح دھوکے میں مبتلا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے اور مجھے اس کے عفو و درگزر کی امید ہے، پھر اس بات پر بھروسہ کر کے اعمال سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت وسیع اور رحمت و کرم عام ہے، اس کی رحمت کے سمندر کے مقابلے میں بندوں کے گناہوں کی کیا حیثیت ہے۔ ہم توحید کو ماننے والے اور مومن ہیں اور ایمان کے وسیلے سے اس کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ بعض اوقات ان کے پاس اس امید کی دلیل یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارے باپ دادا نیک لوگ تھے اور ان کا درجہ بلند تھا، جیسے کئی لوگ اپنے نسب کی وجہ سے دھوکے کا شکار ہو چکے، حالانکہ وہ خوف خدا، تقوی اور پرہیزگاری وغیرہ کے سلسلے میں اپنے آباء و اجداد کی سیرت کے خلاف چلتے ہیں۔ تو گویا ان کا گمان یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنے باپ دادا سے بھی زیادہ معزز ہیں، کیوں کہ ان کے باپ دادا تو انتہائی درجہ کے تقوی کے باوجود خوف زدہ رہتے تھے۔ یہ لوگ انتہائی درجہ کے فسق و فجور اور گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے بھی بے خوف رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اسی طرح شیطان اعلیٰ نسب والوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ جو کسی انسان سے محبت کرتا ہے وہ اس کی اولاد سے بھی محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ تمہارے آباء و اجداد سے محبت کی ہے لہٰذا وہ تم سے بھی محبت کرتا ہے، اس لیے تمہیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر دھوکہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اطاعت گزار کو پسند فرماتا اور گناہ گار کو ناپسند فرماتا ہے۔ گناہ گار بیٹے کو برا جاننے کی وجہ سے اس کے فرما بردار باپ کو برا نہیں جانتا، اسی طرح فرما بردار باپ کی اطاعت گزاری کی وجہ سے اس کے گناہ گار بیٹے سے محبت بھی نہیں کرتا۔ اگر محبت باپ سے بیٹے کی طرف چلی جاتی تو قریب تھا کہ نفرت بھی سرایت کرتی، جبکہ حق بات یہ ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا،
اور جس شخص کا یہ خیال ہو کہ وہ اپنے باپ کی پرہیزگاری کی وجہ سے نجات پائے گا تو وہ اس آدمی کی طرح ہے جو یہ گمان کرتا ہے کہ باپ کے کھانے سے وہ بھی سیر ہو جائے گا۔ باپ پیے گا تو بیٹا بھی سیراب ہو جائے گا، باپ کے سیکھنے سے بیٹا بھی عالم ہو جائے گا، اور باپ کعبہ شریف میں پہنچ جائے تو اس کے وہاں پہنچنے سے یہ بھی وہاں پہنچ جائے گا اور کعبہ شریف کو دیکھ لے گا۔ یاد رکھیے، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنا ہر ایک پر لازم ہے۔ اس میں والد اپنے بیٹے کی طرف سے کفایت نہیں کرے گا، یعنی والد نے جو اچھے کام کیے، نیک عمل کیے، نمازوں پرہیزگاریاں ادا کی، حج و عمرے ادا کیے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزاری، تو بیٹا اس میں برابر کا شریک نہیں، بلکہ اس نے اپنے لیے تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنی ہے، عبادات کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہر کسی کو اپنے ہی اپنے اعمال سے بھگتنا ہوگا، اور اس کے برعکس بھی یہی حکم ہے۔ تو آخر میں اللہ تبارک و تعالی جل جلال وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ یا رب العالمین ہمیں اپنے کرم، اپنے فضل اور اپنی رحمت میں سے حصہ عطا فرما، اور ہمیں اپنے فرما برداروں میں لکھ دے، اور ہمیں تقوی و پرہیزگاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے، اپنا ذوق شوق اور عشق ڈال دے، اور ہمارے دلوں کو پاک و صاف کر دے، اور ہمارا ہر لمحہ ہر گھڑی تیری عبادت میں گزرے، تیری فرما برداری میں گزرے، تیری محبت میں گزرے، تیری ناراضگی کے خوف سے ڈرتے ہوئے گزرے۔ اللہ ہم پر کرم کر دے، اور ہماری نسلوں پر بھی کرم کر دے، ہماری اولادوں کو نیک بنا، ہمیں نیکوں کا امام بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔